خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے بچوں کی صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ یہ معلومات حاصل کر کے اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچا سکیں۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے بارے میں بتانا چاہیں گے، یعنی کہ پیشاب اور گردے کے انفیکشن جو ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح بچوں کو کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچے جو ہیں تقریباً لڑکیاں جو ہیں تقریباً 8 سے 10% لڑکیاں انفیکشن کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بچے یعنی کہ لڑکے جو نا وہ تقریباً 2 to 5% بچے جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ بھی یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں۔ بڑے بچوں میں بھی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، اور ان کی سائن سمٹم جو ہیں، ان کی علاماتیں جو ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ پیشاب جو ہے جلن کے ساتھ آتا ہے اور بعض دفعہ درد بھی ہوتا ہے۔ تو ان علاماتوں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیشاب کے نظام کے اندر گڑبڑ ہے۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے زیادہ تر جو ہے انفیکشن جو ہے وہ جراثیموں سے ہوتے ہیں، بیکٹیریاز کے ذریعے ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا جو ہیں وہ کڈنیز پر یعنی گردوں پر، یوریٹر پر یعنی کہ اس کی نالیاں جو نکلتی ہیں ان کو اور مثانے کو انفیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ انفیکشن جو ہے مثانے میں پہنچ جاتا ہے یا یوریٹر کے ذریعے کڈنی میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح انفیکشن گردے کے نظام میں یا پیشاب کے نظام کے اندر یا یورینری سسٹم میں پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے اسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن، یعنی کہ نچلے حصے سے اوپر کی طرف جانے والا انفیکشن کہلاتا ہے، اور دوسرا ڈسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن کہلاتا ہے، یعنی کہ اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف آنے والا انفیکشن۔ اسینڈنگ انفیکشن جو ہے وہ کامن ہے، وہ زیادہ یہ طریقہ جو ہے انفیکشن کے پہنچنے کا زیادہ کامن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفیکشن جو ہے، یہ بیکٹیریا جو ہیں وہ یوریتھرا میں یعنی کہ پیشاب کی نالی جو باہر کی طرف ہوتی ہے اس میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے وہ مثانے میں داخل ہوتے ہیں، مثانے میں داخل ہونے کے بعد وہ یوریٹر کے ذریعے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور کڈنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انفیکشن جو ہے لڑکیوں میں بہت زیادہ کامن ہے، کیونکہ یوریتھرا جو ہے پیشاب کی نالی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ لڑکوں میں یہ انفیکشن یعنی کہ کم ہوتا ہے، لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پیشاب کی نالی کی لینتھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور انفیکشن جو ہے وہ جو فیکل میٹر ہے جو پاس ہوتا ہے وہ پیرینیم میں، یعنی کہ جو حصہ ہے پیشاب اور اس کے نکاس کا حصہ ہے جو کہ فیکل میٹر کو پاس کرنے کا حصہ ہے، اور وہ تو اس حصے میں انفیکشن پھیل جاتا ہے باتھ روم میں جانے کے بعد۔ فیکل میٹر جو ہے وہ تقریباً 40% بائی ویٹ جو ہے نا جراثیموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیکل میٹر کے اندر کتنے جراثیم ہوں گے، اور یعنی کہ اربوں خربوں کی تعداد میں جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم نارمل فلورا ہوتے ہیں انٹسٹائن میں، جو کہ ہمارے نظام ہضم کو بہتر کرتے ہیں اور بے شمار قسم کے انزائم اور وٹامنس تیار کرتے ہیں۔ یہ جراثیم جو ہیں وہ نظام ہاضمہ کے اندر نارملی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جراثیم جو ہیں، یہ بیکٹیریا جو ہیں نظام ہاضمہ کے اندر یعنی انٹسٹائن میں تو نارمل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی جراثیم جو نارمل فلورا ہے انٹسٹائن میں، اگر یہ پیشاب کے نظام میں یعنی کہ مثانے میں، یوریٹر میں اور کڈنیز میں پہنچ جائیں تو انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس انفیکشن کو
نچلے حصے کے انفیکشن کو یعنی کہ یوریتھرا اور بلیڈر کے انفیکشن کو یہ سسٹائٹس کہا جاتا ہے، سسٹائٹس. اور اسی طرح جو کڈنی کے انفیکشن کو پائلونیفرائٹس کہا جاتا ہے. یہ دونوں قسم کے انفیکشنز جو ہیں سسٹائٹس اور پائلونیفرائٹس، ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ایکیوٹ انفیکشن ہوتے ہیں اور ایک کرونک انفیکشن ہوتے ہیں. ایکیوٹ انفیکشن جو ہیں وہ فوری طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یعنی کہ جراثیم کے پہنچنے کے فوراً بعد جب انفیکشن شروع ہوتا ہے تو اسے ایکیوٹ انفیکشن کہتے ہیں. وہی ایکیوٹ انفیکشن اگر صحیح طرح علاج نہ کیا جائے اور صحیح طرح اینٹی بائیوٹک کا کورس یا ڈائگنوسس کرنے کے بعد نہ کیا جائے تو وہی انفیکشن جو ہے کرونک انفیکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کرونک انفیکشن کا علاج کرنے میں کافی دقت پیش آ سکتی ہے. ڈسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن جو ہے وہ خون کے ذریعے پہنچتا ہے. جسم میں کہیں پر بھی اگر انفیکشن موجود ہے، کوئی زخم موجود ہے، کوئی ایبسس موجود ہے، کوئی اور دوسرا انفیکشن موجود ہے، وہ انفیکشن جو ہے خون کے اندر سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، اور خون میں سرکولیٹ کرنے کے بعد وہ انفیکشن جو ہے گردوں میں بھی پہنچ سکتا ہے، اور گردوں میں پہنچنے کے بعد گردوں میں انفیکشن کرتا ہے جسے کہتے ہیں پائلونیفرائٹس. پائلونیفرائٹس کی بھی ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایکیوٹ اور کرونک دو قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ پائلونیفرائٹس بعد میں انفیکشن جو ہے یوریٹر کے ذریعے مثانے میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہ نیچے پاس ہو جاتا ہے. اس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کے انفیکشن ہوئے، ایک اسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن طریقہ اور دوسرا ڈسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن. اور انفیکشن کے بھی دو طریقے ہوئے، یعنی کہ ایکیوٹ انفیکشن اور کرونک انفیکشن. سب سے کامن بیکٹیریا جو ہے انفیکشن کا وہ نارمل انٹسٹائنل فلورا میں ای کولائی انفیکشن جو ہے تقریباً 70% انفیکشن جو ہے ای کولائی سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا کلیپسلا بھی انفیکشن کاز کر سکتے ہیں، اور بعض دفعہ وائرسز بھی انفیکشن کاز کر سکتے ہیں. اس طرح ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ لڑکیوں میں انفیکشن زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لڑکوں کے، کیونکہ یوریتھرا کا سائز جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے اور انفیکشن پہنچنے کے چانسز بہت آسان ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ موٹائل بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ موشن کے ذریعے یعنی کہ موٹیلیٹی کے ذریعے ٹریول کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ اگر پیرینیم میں موجود ہیں، اگر وہ جراثیم جو ہے جسم کے نچلے حصے میں موجود ہیں تو آہستہ آہستہ وہ موٹائل ہونے کی وجہ سے ٹریول کر کے یوریتھرا میں پہنچ جاتے ہیں، یوریتھرا سے مثانے میں پہنچ جاتے ہیں، مثانے سے یوریٹر میں یعنی کہ جو نالیاں ہیں گردے سے نکلنے والی وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد کڈنی میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہم نے وجوہات آپ کو بتائی. اس کی مزید معلومات ہم اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے.